آج ہی سے نیت کیجیے کہ روزانہ ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے سب کو تلقین کریں کہ روزانہ چاہے جتنی بار بھی، چاہے 100 بار، چاہے 21 بار، چاہے 41 بار، لیکن دل لگا کے محبت کے ساتھ درود شریف شروع کر دیں آج کے دن سے 12 ربیع الاول تک۔ آج 6 دن تو نکل گئے، بچے 24 دن، ادھر کے 12 دن لے لیں، 24 اور 12 36 دن، بعد میں بھی 4 دن اور پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ 40 دن پورا ہو جائے گا۔ یہ نیت کر لیجئے کہ آج سے کوئی دن ناغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہم روزانہ جتنا بھی ہو سکے گا، جو بھی ہو سکے گا، ہم بارگاہ رسالت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اور یہ مزید ایک کام یہ کیجئے کہ اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، آپ بھی خود بھی، جہاں فیس بک کے لیے، جہاں ٹویٹر کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، انسٹاگرام، اس کے لیے آپ گھنٹوں نکال دیتے ہیں اپنے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10-15 منٹ نہیں نکلے گا۔ ایک وقت بنا لیجئے کہ اتنے بجے ہم بیٹھ جائیں گے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، بس صرف ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اور جتنا آپ پڑھے وہ آپ لکھ لیجئے کہ آج میں نے اتنا پڑھا ہے، میرے بچے نے اتنا پڑھا ہے، میری اہلیہ نے اتنا پڑھا ہے، اس طرح ایک فہرست بنا لیجئے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب جمعہ میں آپ تشریف لائیں تو وہ پرچہ آپ یہاں حوالے کر دیں، کیونکہ 12ویں شریف کے دن یہ سارا درود ملا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی مانگی جائے اجتماعی طور پر کہ یا رسول اللہ، آپ کے گنہگار اور بدکار امتیوں نے یہ درود آپ کی بارگاہ میں نظر کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم ہماری بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی ہمیشہ کے لیے سلامتی چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مسائل کے لیے کسی بھی نیت سے کہ اللہ میرے روزگار میں برکت دے، اس درود پاک کے صدقے میں اللہ میری مصیبتیں ٹال دے، اس درود پاک کے صدقے میں اللہ ہمارے گھریلو جھگڑوں کو ختم کر دے، جو بھی نیت کے ساتھ آپ پڑھیں آج سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ میلاد النبی منانے کا ایک انوکھا طریقہ ہوگا امت کی طرف سے، بارگاہ رسالت میں درود پاک بھیجنا، درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بہترین عبادت ہے۔ ہر سال اس مہینے میں پوری امت جشن مناتی ہے میلاد النبی کا، اور محفلیں، جلسے، جلوس، نعت خوانی کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ جو آنے والا مہینہ ہے، ویسے تو ہر سال ہم اسے بڑے تشک و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں، مگر اس سال کا جو ماہ ربیع الاول ہے وہ اس لحاظ سے بھی کہ 1500 سال اللہ کے رسول کو مکمل ہو رہے ہیں، اس لیے اس مرتبہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ 1500 برس سرکار کے پورے بھی ہو رہے ہیں اور 12ویں شریف تو ہم مناتے ہی ہیں، لیکن اس مرتبہ ایک انوکھے انداز سے، ایک انوکھے طریقے سے بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ چونکہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مقبول اگر کوئی ذکر ہے تو وہ درود شریف ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، نماز قبول نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھیں، اللہ روزہ قبول نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج قبول نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ قبول نہ ہو، ہم صدقہ کریں، صدقہ قبول نہ ہو، خیرات کریں، خیرات قبول نہ ہو سکتا ہے، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس حال میں پڑھو، جب پڑھو، جہاں چاہے پڑھو، جیسے چاہے پڑھو، اگر تم نے درود پڑھا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، بلکہ حدیث پاک میں اور بزرگوں کی روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر تم دعا مانگنا چاہو تو پہلے بھی درود پڑھ لیا کرو، بعد میں بھی درود پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی سنت قدیمہ یہ ہے کہ جب قبول کرتا ہے تو سب قبول کرتا ہے، اور واپس کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے تو سب واپس کر دیتا ہے۔ اگر تم دعا مانگو گے، پہلے درود پڑھو گے، بعد میں درود پڑھو گے، اور درود مقبول ہو گیا اور ہے تو اس درود کے صدقے میں اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ درود ایک ایسی مقبول عبادت ہے، ایک ایسا مقبول وظیفہ ہے
کہ جو قبول ہونا ہی ہے، اور اگر آپ نے دعاؤں کے آگے پیچھے لگا دیا تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب درود قبول کرے گا تو دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ اب کی یہ طے کیا گیا کہ بھئی ہم اپنی قوم سے اپیل کریں، اپنے نوجوانوں سے اپیل کریں، اپنے لوگوں سے اپیل کریں کہ اس مرتبہ 12ویں شریف منانے کا طریقہ یہ اپنا لیں۔ آج ہی سے نیت کیجیے، آج سے ہی یہ نیت کریں کہ روزانہ ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے سب کو تلقین کریں کہ روزانہ چاہے جتنی بار بھی، چاہے 100 بار، چاہے 21 بار، چاہے 41 بار، لیکن دل لگا کے محبت کے ساتھ درود شریف شروع کر دیں آج کے دن سے 12 ربیع الاول تک۔ آج 6 دن تو نکل گئے، بچے 24 دن، ادھر کے 12 دن لے لیں، 24 اور 12 36 دن، بعد میں بھی 4 دن اور پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ 40 دن پورا ہو جائے گا۔ یہ نیت کر لیجئے کہ آج سے کوئی دن ناغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہم روزانہ جتنا بھی ہو سکے گا، جو بھی ہو سکے گا، ہم بارگاہ رسالت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اور یہ مزید ایک کام یہ کیجئے کہ اپنے گھر والوں سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، آپ بھی خود بھی، جہاں فیس بک کے لیے، جہاں ٹویٹر کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، انسٹاگرام، اس کے لیے آپ گھنٹوں نکال دیتے ہیں، اپنے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10-15 منٹ نہیں نکلے گا۔ ایک وقت بنا لیجئے کہ اتنے بجے ہم بیٹھ جائیں گے، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، بس صرف ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اور جتنا آپ پڑھیں وہ آپ لکھ لیجئے کہ آج میں نے اتنا پڑھا ہے، میرے بچے نے اتنا پڑھا ہے، میری اہلیہ نے اتنا پڑھا ہے، اس طرح ایک فہرست بنا لیجئے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب جمعہ میں آپ تشریف لائیں تو وہ پرچہ آپ یہاں حوالے کر دیں، کیونکہ 12ویں شریف کے دن یہ سارا درود ملا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کی مانگی جائے اجتماعی طور پر کہ یا رسول اللہ، آپ کے گنہگار اور بدکار امتیوں نے یہ درود آپ کی بارگاہ میں نظر کیا ہے، اس کے بدلے میں ہم ہماری بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی ہمیشہ کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، چاہے کیسا بھی خطرناک اور منحوس دور کیوں نہ آ جائے، چاہے کتنی بلائیں نازل ہوں، چاہے کتنی مصیبتیں آفتیں آسمان سے نازل ہو، مگر یا رسول اللہ ہم نے اپنی نسلوں کو آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مسائل کے لیے کسی بھی نیت سے کہ اللہ میرے روزگار میں برکت دے، اس درود پاک کے صدقے میں اللہ میری مصیبتیں ٹال دے، اس درود پاک کے صدقے میں اللہ ہمارے گھریلو جھگڑوں کو ختم کر دے، جو بھی نیت کے ساتھ آپ پڑھیں آج سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ میلاد النبی منانے کا ایک انوکھا طریقہ ہوگا امت کی طرف سے، اور بارگاہ رسالت میں درود پاک بھیجنا، درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بہترین عبادت ہے، اس لیے بھی بہترین ہے، میں بتا چکا ہوں درود پاک کی فضیلت پہ جب میں نے بیان کیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ جناب نماز آپ پڑھتے ہیں خدا نہیں پڑھتا، روزہ آپ رکھتے ہیں خدا نہیں رکھتا، حج آپ کرتے ہیں خدا نہیں کرتا، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں خدا نہیں دیتا، اس لیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم حج کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے حکم کے پالن کرنے کے لیے۔ اللہ کس کے لیے روزہ رکھے؟ معاذ اللہ، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ کس کی عبادت کرے؟ اس لیے کہ معبود تو وہ خود ہے، معبود حقیقی ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، وہ کس کی عبادت کرے؟ تو عبادت ہم کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، نیکیاں ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ مگر اللہ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اللہ ایک کام ضرور فرماتا ہے جس کا اس نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر مسلسل درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور ہم سے بھی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کرو، اور نہ صرف درود بھیجو بلکہ سلام بھی بھیجو، وسلموا تسلیما۔ دیکھا آپ نے، اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے،
فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں سرکار پر، نبی پر۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات میں پوچھوں آپ سے، اللہ نے کیا کہا کہ اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں؟ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، ہے نا؟ اللہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو۔ لیکن ایک بات بتائیں، آج تک ایسا ہوا ہے کہ اللہ ہم سے کہے نماز پڑھو اور ہم اللہ سے کہے تو ہی پڑھ؟ حج کرو، ہم اللہ سے کہے تو ہی کر؟ زکات دو، ہم اللہ سے کہے تو ہی دے؟ ایسا ہوا ہے؟ نہیں نا۔ مگر درود میں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے صلو علیہ، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر تو ہی درود بھیج۔ ہم اللہ سے کہہ رہے تو بھیج، اے اللہ تو رحمت نازل کر، اے اللہ تو درود بھیج ہمارے آقا و مولا محمد عربی پر۔ اللہ ہم سے کہے کہ تم بھیجو، ہم اللہ سے کہے کہ تو بھیج۔ حالانکہ نماز کے وقت ہم نے اللہ سے نہیں کہا، اللہ نے کہا نماز پڑھو ہم پڑھنے لگے، روزہ رکھو ہم رکھنے لگے، حج کرو ہم کرنے لگے، زکات دو ہم دینے لگے۔ جب درود کی بات آئی اللہ نے کہا درود پڑھو تو ہی پڑھو، تو ہی بھیج۔ ایسا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف دو ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کیسا درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، اس کے درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے رحمت نازل کرنے کا انداز کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت پیغمبر اسلام کی اس عظیم بارگاہ کے لائق کیسا درود ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کیسے بھیجتا ہے معلوم نہیں، کیسا درود ہونا چاہیے بارگاہ کے لائق معلوم نہیں۔ اسی لیے ہم اللہ ہی سے کہتے ہیں اے اللہ نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تو کیسا درود بھیجتا ہے، نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس بارگاہ کی شان کے لائق درود کیسا ہو۔ اے اللہ ہماری طرف سے تو ہی بھیج، ہماری طرف سے تو ہی درود بھیج۔ اور جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے تو بھیج، تو اللہ کا کرم دیکھو، ہمارے اس کہنے کو وہ ویسا ہی درود بنا کر نازل فرماتا ہے جیسا کہ وہ خود بھیجتا ہے۔ بڑی عظیم دولت ہے درود شریف۔ آج آدمی پریشان ہے، آج آدمی الجھا ہوا ہے، گھریلو معاملات میں الجھا ہوا ہے، روزی روزگار میں الجھا ہوا ہے، خیر و برکت نہیں، آمدنی سفیسینٹ نہیں، پریشان ہے۔ مگر اس پریشانی کی کوئی وجہ اسلام کے پاس نہیں ہے؟ کیا اس پریشانی کا کوئی حل اسلام کے پاس نہیں ہے؟ کیا اس پریشانی کا کوئی راستہ اسلام کے پاس نہیں ہے؟ منبر رسول سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ صرف درود پڑھنے کی عادت بنا لیں، مشکلیں چٹکیوں میں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ درود شریف کو اپنا لیں اور روزانہ ایک معمول بنا لیں، چاہے 100 مرتبہ ہی صحیح، لیکن مسلسل بھیجیے، تنہائی میں بھیجیے، اللہ کے رسول کے گنبد خضرا کا تصور کر کے بھیجیے، بارگاہ رسالت میں حاضری کا تصور کر کے بیٹھ کے تنہائی میں بھیج کے دیکھیں، خدا کی قسم کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس درود پاک کی برکت سے حل نہ ہو جائے۔ کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں، کوئی آپو باپو ٹاپو کی ضرورت نہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ درود اللہ کے ولیوں کی آنکھوں کا سرما ہے، یہ درود اللہ کے نیک بندوں کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس درود کی برکتیں آپ کیا جانیں؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ آپ نے فجر پڑھی قبول ہوئی کہ نہیں معلوم نہیں، ظہر پڑھے قبول ہوئی کہ نہیں معلوم نہیں، عصر و مغرب عشاء قبول ہوئی کہ نہیں معلوم نہیں، روزہ رکھا تھا قبول ہوا کہ نہیں معلوم نہیں، تراویح پڑھی تھی قبول ہوئی کہ نہیں معلوم نہیں، کوئی عبادت قبول ہوئی کہ نہیں معلوم نہیں، مگر جب درود پڑھو گے درود یقیناً قبول ہونے والا ہے۔ کسی بھی حال میں پڑھو، کہیں بھی پڑھو، باوضو پڑھو، بے وضو پڑھو،
پاک و صاف ہو کے پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول سند یافتہ ہے. اور حضور نے فرمایا، ایک صحابی آئے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں مثال دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ روزانہ ذکر کرتا ہوں، عبادت وظیفہ پڑھتا ہوں، اور اس 1 گھنٹے میں 15 منٹ میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں. مثال دے رہا ہوں، 15 منٹ میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اگر درود کو اور زیادہ کر تو تیرے لیے بہتر ہے. کہا یا رسول اللہ آدھا گھنٹہ کر دوں؟ کہا اور زیادہ کر تو بہتر ہے. کہا رسول اللہ پونا گھنٹہ؟ کہا اور زیادہ کرے تو بہتر ہے. کہا رسول اللہ کچھ نہیں پڑھوں بس درود ہی پڑھوں. تو حضور نے فرمایا ایسا یکفی ہمکا ویغفر ذنبکا، اگر تو ایسا کرتا ہے کہ صرف درود ہی پڑھتا ہے تو یہ درود تیرے دنیاوی معاملات کے لیے کافی ہے اور آخرت میں تیری بخشش کے لیے بھی کافی ہے. ارے آپ سمجھ کیا رہے ہیں درود کو؟ نماز شروع ہوتی ہے الحمدوں سے، ختم ہوتی ہے درود پاک پہ. بغیر درود پڑھے نماز مکمل نہیں کر سکتے. یہ درود کی فضیلت ہے. اور آج سے طے کر لو، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اپنی مصیبت کو بھی ذہن میں رکھیں، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں رکھیں، اپنی حاجتوں کو ذہن میں رکھیں، اور آج سے یہ طے کریں کہ روزانہ ہم اتنی مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں گے. میں سمجھتا ہوں 12ویں شریف آنے سے پہلے اللہ آپ کے مسئلے کو حل فرما دے گا انشاءاللہ. اس یقین کے ساتھ کریے اور آزما کے دیکھیے، اس لیے کہ یہ وہ درود ہے جو بزرگوں کا وظیفہ رہا ہے. یہ وہ درود ہے جو ملائکہ بھیجتے ہیں. یہ وہ درود ہے جو اللہ نازل فرماتا ہے اپنے نبی پر. اس لیے آج سے طے کر لیں. بہتر یہ ہے کہ ہر جمعہ کو آپ جتنا بھی پڑھیں، آج جمعہ سے وہ جمعہ تک ہم نے اتنا درود پڑھا، میرے بچے نے اتنا پڑھا، میری اہلیہ نے اتنا پڑھا، ٹوٹل مان لیجیے اتنا درود ہماری طرف سے پڑھا گیا. اور وہ ایک پرچہ آپ ہمیں دے دیں. پھر 12ویں شریف کے دن ہم سب یہاں جمع ہوں گے اور وہ ساروں کے نام پیش کیے جائیں گے کہ فلاں کی طرف سے اتنے درود، فلاں کی طرف سے اتنے درود، اور یہ سارے درود ملا کے اتنے 1000 یا اتنے لاکھ جو بھی ہوتے ہیں، یہ سب درود کو بارگاہ رسالت میں نظر پیش کریں گے. اور پھر دعا مانگیں کہ اجتماعی طور پر یا رسول اللہ ہمارے اس درود کو جو بارگاہ الہی میں تو قبول ہے، لیکن سرکار آپ بھی قبول فرما لیں. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے صدی کی نحوست سے، آنے والی صدی کی جو بلائیں مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں، ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری آل اولاد کی بھی حفاظت فرمائے، اور سب کو ایمان پر دائم و قائم رکھے. اس طرح بارگاہ رسالت میں یہ ہدیہ پیش کریں گے. تو یہ پورا مہینہ جو آپ درود پڑھیں گے وہ درود بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے. اور یہ ایک انوکھے طریقے سے اور ایک اچھے انداز میں ہم 12ویں شریف کا استقبال کریں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن منائیں گے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بال بچوں کو بھی ہدایت کریں گے، اپنے گھر میں بھی ہدایت کریں گے. روزانہ جو بھی ہو سکے دل جمعی کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں. آپ خود بھی پڑھیں، جہاں چاہیں گھر میں بیٹھ جائیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ کے اس ٹائم پہ اتنی مرتبہ درود پڑھ لیں تاکہ درود پڑھنے والوں میں اور جشن میلاد النبی کے صدقے میں درود پڑھنے والوں میں آپ کا نام آ جائے اور صحیح ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائے.